رب کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور KGN کی جانب سے قربانی اپیل کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ابتدائے اسلام سے قربانی کا تصور موجود ہے، اور مختلف انداز میں، مختلف ادوار میں یہ وجوب کا درجہ رکھتی ہوئی چلی آئی ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں ایسی مقبول ہوئی اور ایسی پسند کی گئی کہ اسے رہتی دنیا تک تا قیام قیامت اس چیز کو جاری و ساری فرما دیا اللہ رب کریم نے۔ اور آج بھی جتنے لوگ قربانی کرتے ہیں وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں اور بجا کہتے نظر آتے ہیں کہ جناب ہم سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں، اور اسی کو نبی کریم علیہ السلام نے بھی اختیار فرمایا، اور کثیر جانور جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان فرمائے۔ بلکہ آپ تو چونکہ محسن امت ہیں تو آپ نے امت کی جانب سے بھی قربانی فرمائی، اور یہ بھی ایک احسان ہے دیگر احسانات کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا۔ تو آج امت بھی حضور علیہ السلام کے اس احسان کے تشکر میں اللہ کی بارگاہ میں حضور کے نام سے قربانی پیش کرتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام ہمارے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جن کے دامن کرم سے وابستگی نے ہمیں مسلمان کیا، اور آپ ہی کی تعلیمات پر ہم عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، KGN کے تحت جب یہ قربانی کے ایک سلسلہ ہوتا ہے، مجھے تو کم و بیش کوئی 14 سال ہو گئے ہیں یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سے اپیل کی جاتی ہے، اور یہ ایک ایسا ایک منظم پلیٹ فارم ہے KGN جسے کہتے ہیں، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ۔ ایک ایسا منظم پلیٹ فارم ہے کہ جس کی باقاعدہ طور پر تنظیمی تشکیل ہے، یعنی کہ ہر چیز کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے، ہر چیز کے لیے اس کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے یا گوشت کی تقسیم کے حوالے سے دور افتادہ مقامات پر جہاں پر گوشت پہنچنا لازم و ضروری ہے، یعنی ان مقامات پر کہ جہاں لوگ ترستے ہیں گوشت کے لیے۔ آج مہنگائی کا دور ہے، عام آدمی کے لیے بھی گوشت خریدنا کھانا اتنا آسان نہیں رہا، لیکن یہ ہے کہ اس دور میں الحمدللہ بہت پریزرو کر کے گوشت کو بحفاظت اور صحت کے تمام اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو جو ہے گوشت کی تقسیم کی جاتی ہے۔ باقاعدہ لسٹ ہے ہمارے پاس، اور یہ جو پوری ٹیم ہے ہماری KGN کی، میں اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ARY نیٹ ورک کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس نے یہ سلسلہ شروع کیا اور پاکستان بھر کے لوگوں تک گوشت پہنچانے کا یہ اہتمام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صحیح خیر کو قبول فرمائے اور اس سلسلے کو جاری و ساری فرمائے۔ بس یہ آپ سے گزارش اتنی ہے، اور میرے گیسٹ بھی یہی گزارش کریں گے کہ آپ اس میں ضرور دست و بازو بنیں KGN کے، آپ ضرور اس میں کوشش کریں کہ ایک حصہ ہی صحیح آپ جس انداز میں بھی اس میں شامل ہوں گے، اور آپ کا آپ کے نام سے جو قربانی کی جا رہی ہے وہ گوشت جب پہنچے گا کسی ایسے شخص تک جو مستحق ہے، جو صحیح معنوں میں اس کا مستحق ہے، اور اس کے دل سے جب دعا نکلے گی آپ کے لیے اللہ اکبر کبیرہ، تو وہ دعا کس قدر مستجاب ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، اس کا تعین نہ میں کر سکتا ہوں نہ کوئی اور کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت جب برسے گی تو پھر وہ تمام پر برسے گی۔ تو انشاءاللہ اس پر مزید کلام کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج ممتاز و معروف شخصیات موجود ہیں۔ میرے دائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین، آج سے کئی سال پہلے بھی علامہ صاحب کو زحمت کلام دی تشریف لاتے رہتے ہیں، لیکن آج میرے ساتھ بہت عرصے بعد علامہ سعید رضا گیلانی صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ کا خیر مقدم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، میرے بائیں جانب جو تشریف فرما شخصیت ہے وہ بڑی بہت ہی ماشاءاللہ ملٹی ٹیلنٹڈ جسے کہیں ہم، ہر شعبے میں ماشاءاللہ آپ کا کام نظر آتا ہے۔ ایک ایسے زبردست ماشاءاللہ اسلامک اسکالر کہ جن کا بنیادی جو حوالہ ہے وہ فائنینشیل مارکیٹنگ ہے، اور اس کے بعد ایک اسلامی بینکر بھی ہیں آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، اور کرم بالائے کرم یہ کہ اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ باقاعدہ ماشاءاللہ فراغت ہے آپ کی، اور اس اعتبار سے کئی چیزوں کو آپ، اور اس کے علاوہ بھی میں بتاؤں آپ کو کہ حضرت صاحبزادہ غلام صدیق نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو آپ کے مرشد کریم ہیں، پیر آف گجرات، ان کے جو فیوز و برکات آپ کو حاصل ہوئے، میں نے خود دیکھا ہے، میں خود گیا ہوں ان کے گھر پر، ان کے والد صاحب کو، ان کے پورے گھرانے کو، انہیں اور ان کی آنے والی نسلوں کو، جو صاحبزادہ صاحب کی دعائیں ہیں اور ان کی برکتیں ہیں وہ آج بھی ان کے شامل حال ہیں،
اور جس طرح انہوں نے خدمت کی ان کی، جس طرح ان کے ساتھ وقت گزارا، میں سمجھتا ہوں اسی وقت کی برکت ہے جو آج اللہ تعالیٰ ان کو قدم قدم پر کامیابیاں عطا فرما رہا ہے، جس شعبے میں ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ محمد رضا پونا والا صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سید بھائی، بہت بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف سینئر سناخہ محمد شاہد قادری صاحب، جو انشاءاللہ اپنی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اچھا، ابتداءً میں چاہتا ہوں کہ اجتماعی قربانی کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ وہ یہ کہ کاؤ کا جو شیئر ہے وہ 18,000 پاکستانی روپیز کے لحاظ سے آپ اس میں شیئرنگ کر سکتے ہیں۔ 18,000 روپیز بہت اچھا ہے۔ اگر حصے کی رقم دیکھیں تو کہیں 24، کہیں 25، کہیں 30 اور کہیں 35 اور کہیں 40 ایسے آپ ریٹ دیکھیں گے، تو یہ 18,000 پاکستانی روپیز میں بہت بہت زیادہ بہتر اندازہ ہے۔ اور فل کاؤ جو ہے پوری، اگر آپ بڑا جانور قربان کرنا چاہتے ہیں تو 1,26,000 روپے پاکستانی روپیز میں آپ کر سکتے ہیں۔ گوٹ جو ہے وہ 32,000 پاکستانی روپیز یعنی 32,000۔ اور یو بی ایل میں جو ہماری، آپ اس وقت اسکرین پر بھی یقیناً دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ہمارے اکاؤنٹ نمبر ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے، وہ بھی سب آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اور آن لائن آپ اپنے اپنے عطیات دے سکتے ہیں اور اپنی اپنی قربانیوں کے باقاعدہ طور پر یہ 24/7 یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کے لیے ہم حاضر ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ اپرچونٹی میسر نہیں ہوگی، یقیناً ہوگی، لیکن آپ کو اس میں آگے بڑھنا ہے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے۔ اچھا، لوکیشنز بھی میں بتا دوں کہ جہاں جہاں یہ قربانی کے سلسلے کراچی میں ہے، کوٹری حیدرآباد، اور اس کے علاوہ جو ہے پاک پتن شریف میں ہے، اور پیر محل پنجاب میں، یہ ہمارے جو مراکز ہیں یہاں سے قربانی کا سلسلہ اور یہاں سے گوشت کی تقسیم اور ترسیل ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ سلسلہ کلام بھی جاری رہے گا اور آپ سے انشاءاللہ گفتگو بھی جاری رہے گی، اور آپ سے اپیل بھی کرتے رہیں گے، ہمارے دونوں گیسٹ بھی، اور ان سے ہم قربانی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور یہ ہماری جو ایک معاشرتی تہذیب ہے کہ اگر قربانی کریں تو سارا خود نہ کھا جائیں، بلکہ اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، جیسا کہ فرمایا گیا کہ جب گوشت ہو تو اس کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک اپنے اہل و عیال کے لیے، ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہے مستحقین کے لیے۔ تو اس اعتبار سے بھی انشاءاللہ تھوڑا سا موٹیویٹ کیا جائے گا آپ کو کہ کہاں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ محمد شاہد قادری صاحب موجود ہیں، میں گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ مائک آن کریں، چلو بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ میں ایک بار پھر آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا، چونکہ ایک آپ جس انداز میں اس اپیل کا حصہ بنتے ہیں، اور جس آپ اسکرین پر جو اس وقت مناظر دیکھ رہے ہیں، آپ گھروں کی حالت دیکھیں کہ کچے مکانات ہیں، لیکن اللہ کے وہ بندے جو اللہ پر پکا ایمان رکھتے ہیں، یہ ان لوگوں کی مدد کے لیے ہر وقت موجود نظر آتے ہیں۔ گوشت باقاعدہ ان کے گھروں تک پہنچایا، ہماری پوری ٹیم دیکھیں باقاعدہ طور پر ان کے گھروں تک، ان کے دروازوں تک۔ اچھا، یہ بات بھی بتا دوں میں، صرف کچا گوشت نہیں بلکہ باقاعدہ طور پر گوشت پکا کر، دیکھیں آپ یہ بھی اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گوشت کو پکا کر، کیوں بہت سی جگہوں پر گیس کے مسائل ہیں جناب، گیس نہیں ہے اور اس کے مسائل ہیں، تو پکا کر بھی وہ بھی تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ وہ فوری طور پر تازہ گوشت جو ہے وہ پکی ہوئی حالت میں ان تک پہنچا دیا جائے۔ تو میں شاہد بھائی سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرے میں فی الکرم اتنا میری سرکار ہو جائے، سرے میں فی الکرم اتنا میری سرکار ہو جائے،
निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए और तसव्वुर मैं तेरी हर शय पे यूं नजरें जमाता हूँ, नजरें जमाता हूँ। न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। और गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिके जाऊं मदीने में, जाऊं मदीने में। मोहम्मद नाम पर सौदा सारे बाजार हो जाए। मोहम्मद नाम पर सौदा सारे बाजार हो जाए। और संभल कर पाँव रखना हाजियो शहर मदीना में, शहर मदीना में। कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए, कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए। सरे में फिल करम इतना मेरी सरकार हो जाए। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। मोहम्मद शाहिद कादरी साहब ने बहुत ही ऐसा एक कलाम पढ़ा कि एक दौर में हर महफिल में तकरीबन ये कलाम पढ़ा जाता था, और आज भी यकीनन जब पढ़ा जाता। बहुत अच्छा पढ़ा शाहिद भाई ने। इस कलाम को पढ़ने के बाद जो एक कैफियत बनती है, सुभान अल्लाह, वो शाकान मुस्तफ़ा की। शाह साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि क़ुरबानी जो है वो वाजिब है, सुन्नत इब्राहीमी है। मैं बिला मतलब किसी पर ये तनकीद भी नहीं है और किसी किस्म का, वो भी सिर्फ इस्लाह के लिए उलमा हज़रात से हम पूछना चाहते हैं कि ये फरमाइए कि वाजिब है। लोग कहते हैं यार क़ुरबानी ना करो, उसके बदले कोई वाटर कूलर लगवा दो, किसी यतीम बच्ची की शादी करा दो, कोई ऐसा फलाही काम कर लो। तो क्या कोई अमल ईद उल अज़हा के इन 3 दिनों में कोई अमल क़ुरबानी का बदल हो सकता है? मैं चाहता हूँ इस पर कुछ कलाम फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ी भाई देखें, सबसे पहले तो अगर हम देखें इस सोच को, अगर देखें ना, रब ताला जो है वो रहमुर राहिमीन है। बेशक। रब ताला अपने बंदों पर रहम फरमाने वाला है, हर मखलूक पर रहम फरमाने वाला है। हम जिस नबी के उम्मती हैं वो नबी रहमतल लिल आलमीन है। अल्लाह। ये आज जो ये एक सोच बनाई जा रही है ना अपनी तरफ से कि अगर कुर्बानी के बदले में फ़ुला मदद कर ली जाए, फ़ुला काम में पैसा लगा दिया जाए तो फ़ुला की मदद हो जाएगी, तो ये चीज़ अल्लाह तबारक व तआला फिर ये कुर्बानी का वजूब ना फरमाता। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये जो फरमान है, ख़ास इसी के उन लोगों की सोच को रद्द करते हुए फरमाया कि ईद उल अज़हा के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो पैसा, वो माल जो कुर्बानी में खर्च किया जाता है, उससे बढ़कर कोई माल महबूब नहीं है। बेशक बेशक। यानी कोई सदका व खैरात करता रहे, उसका वो अज्र सवाब नहीं पाएगा जो कुर्बानी के जानवर में जो सदका अल्लाह तबारक व तआला जो अता फरमाता है। अच्छा, फिर ये सोच हम देखते हैं कि सिर्फ इबादत में ही हमें नज़र आती है।
آپ دیکھیے ایک شخص جو بہترین سے بہترین گاڑی بہترین موبائل فون ہاتھ میں لیا ہوگا وہ بھی اس سوچ کا اظہار کر رہا ہوگا کہ اتنی رقم میں تو آپ فلاں کی شادی کروا دیتے، فلاں غریب کی مدد کروا دیتے۔ رب تعالیٰ نے ایک پورا جو نظام بنا ہے، دین اسلام زندگی کے تمام شعبے پر محیط ہے اور اسلام کے تمام احکامات ہر چیز کے بارے میں ہیں۔ تو جہاں اسلام نے دوسروں کی مدد کے لیے فلسفہ بتایا، اس پر اجر و ثواب بتایا، وہیں جہاں پر فرائض اور واجبات ہیں ان کی اپنی الگ حیثیت ہے۔ اگر یہی سوچ بڑھتی گئی تو کل تو کوئی کہے گا کہ حج میں بھی اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے تو پھر حج کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ جو ایک غیر اسلامی سوچ ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی توجیہات ہر چیز کے لیے تو کوئی نہ کوئی ہیلا اس کے اندر۔ اچھا آپ دیکھیے یہ سوچ ہمیں اپنی زندگی کے اندر کیوں نظر نہیں آتی؟ ہم جو ہے بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں، ہم ان سب کو چھوڑ دیں، ایک جھوپڑی میں بھی انسان زندگی رہ سکتا ہے، ایک چھوٹے سے عام سیل فون پہ بھی بندہ زندگی گزار سکتا ہے، بہترین سے بہترین موبائل فون، ہر چیز کو چھوڑ دیں۔ اپنی زندگی میں ہمیں نہیں دیکھنا، اپنی ساری سہولیات نہیں دیکھنی، جہاں ہمیں اعتراض نظر آتا ہے وہ عبادات پہ نظر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے پر نظر آئے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں تو خاص طور پر یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کی شان یہ بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے جو ہے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کا حکم ہے، بندہ مال خرچ کرتا ہے، یہ اس کا مال ضائع نہیں جاتا، یہ اللہ کے حکم کے مطابق قربانی میں خرچ ہو رہا ہے، وجوب ادا ہو رہا ہے، تو یہ اس کے مال کی برکت کا سبب بن رہا ہے۔ اور رب تعالیٰ کی راہ میں تو جو مال خرچ کیا جائے وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، یہ ہماری ایک سوچ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں مثال کے طور پر ایک شخص ایک فروٹ کی پیٹی لے کر آتا ہے، وہ اسے اپنے ٹھیلے پر سجاتا ہے، تو جب وہ پیٹی کو کھولتا ہے سجا رہا ہوتا ہے، اس میں کچھ اگر ایک مثال لے لیں، ایک سیب کی پیٹی ہے، اس میں کچھ مال ایسا ہوگا جس میں داغ لگا ہوا ہوگا، کچھ ایسا ہوگا جو تھوڑا سا معمولی سے خراب ہوگا۔ ایک انسانی سوچ ہے وہ اس مال کو سجا کر نہیں رکھتا۔ کیوں نہیں رکھتا؟ وہ اس کو بالکل سائڈ سے الگ کر دیتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ آپ کی پیٹی اگر 10 کلو کی تھی، آپ نے آدھا کلو مال تو الگ کر دیا، آپ کا مال کم ہو گیا، لیکن وہ کہے گا نہیں، میرا یہ کم کر دینا میرے بقیہ مال کی قیمت کو بڑھا دے گا، کیونکہ اگر میں یہ داغ والا مال، یہ نشانات والا مال اگر یہ اوپر سجا کے رکھوں گا، میرے تمام مال کی ویلیو گر جائے گی۔ تو اسی طرح یہ چاہے وہ زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، کوئی بھی چیز جو اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کی بات ہو، یہ انسان کے مال کو پاکیزہ اور ستھرا کر دیتا ہے اور باعث برکت بن جاتا ہے کہ انسان نے جو مال خرچ کیا بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ یہ مال جو ہے وہ ختم ہو گیا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہوتا ہے کہ یہ بقیہ مال میں اضافے اور برکت کا سبب بنتا ہے۔ کیا بات کیا محمد رضا پوناوالا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممتاز اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ اچھا رضا بھائی یہ بتائیے گا کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جب قربانی ہوتی ہے ایک جذبہ نظر آتا ہے، ایمانی جذبہ نظر آتا ہے، ہر عمر کے افراد جناب جانور لے کر آ رہے ہیں، اس کو سجا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، اس کی نگہداشت کر رہے ہیں، اس سے ایک پیار اور انسیت ہو جاتی ہے۔ تو اپنی عزیز ترین چیز جو ہے ایک جس سے انسیت ہو جائے اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ایک بڑا مشکل کام۔ اس جذبے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آج امت کا ہر فرد ظاہر پوری دنیا میں قربانی کی جاتی، کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ جی رئیس بھائی، سوال آپ کا بہت مزیدار ہے اور اس کا بہت ہی خوبصورت جواب میں آج دوں گا، لیکن تھوڑا سا علامہ صاحب نے جو گفتگو کی نا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ کچھ بات اس حوالے سے، کیونکہ واقعی یہ جو آپ نے ابھی جو سوال کیا ابتدان کہ یہ واقعی ایک عنصر بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ یار قربانی کا مقصد کیا ہے، کیوں قربانی کی جائے، اس کی حکمت کیا ہے، اس سے بجائے کچھ اور کر لیا جائے۔ دیکھیے بات پتہ کیا ہے، اس میں جو ایک چیز کا جو اس کا، اور علامہ صاحب یہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ دین کی جو ایک بنیادی شرط ہے نا وہ ہے اطاعت۔ واہ 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 واہ، اللہ کا حکم آ گیا بس، اطاعت۔ واہ واہ، ٹھیک ہے نا، وہ جو علامہ صاحب نے مما رزقناہم ينفقون والی بات کی، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ہدی للمتقین، ہاں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ سوال نہیں کرتے، اللہ کو نہیں دیکھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ایمان لیا، کیا بات، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ ہے، ایمان لیا ہے۔ اللہ، اب بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو حکم ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ عمل کرنا ہے، عمل کرنا، بالکل۔ اچھا اس کی حکمتیں ہوں گی، دیکھیں اللہ کے ہر چیز کی حکمت ہوتی ہے، کچھ حکمتیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں، کچھ نہیں آتی، لیکن اگر ہم اطاعت کرنے سے پہلے حکمتیں ڈھونڈنے لگ جائیں گے تو میں یقینی طور پہ بتاتا ہوں گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ بیسیکلی یہ سوچ جو ہے نا یہ شیطانی سوچ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر شیطان کا عمل بھی دیکھیں تو اس کو بھی رب نے حکم دیا تھا نا سجدہ کرو، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے پہلے اس کی حکمت ڈھونڈی کہ میں سجدہ کروں کس کو؟
اسے کہ جسے جو مٹی سے بنایا گیا، جو مٹی سے بنایا گیا، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، میں افضل ہوں، یہ ادنا ہے لہذا میں سجدہ نہیں کر سکتا، جبکہ اس کی سوچ ہی غلط تھی. بالکل مٹی آگ سے افضل ہوتی ہے، آگ مٹی سے افضل نہیں ہوتی. یہ علامہ صاحب اس چیز بات کی تائید کریں گے کہ مٹی سے جو ہے وہ آگ بجھ جاتی ہے، بجھائی جاتی ہے. مٹی کا کام ہوتا ہے تعمیر کرنا، آگ کا کام ہوتا ہے برباد کرنا. تو ہر صورتحال میں لیکن اس نے کیا کیا، اس نے اپنی عقل استعمال کی اور گمراہ ہو گیا. آج ہمارے لوگ بھی یہی کر رہے ہیں، عقل کا استعمال کر رہے ہیں. جب آپ عقل کا استعمال کریں گے اطاعت سے پہلے، گمراہی آ جائے گی. پھر آپ کہیں گے یار یہ نہ کرو وہ نہ کرو. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے قربانی کرنی ہے، سب چھوڑ دو. اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے نہیں آتی، آپ اسلام لانا، سرنڈر کرنا. ایگزیکٹلی. اب وہ دوسری جو بات ہے کہ اصل چیز یہی ہے کہ آپ اپنی محبوب ترین چیز اللہ تعالیٰ کی جب راہ میں قربان کرتے ہیں تو وہیں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اپنی ذات سے کتنی محبت ہے، اپنے مال سے کتنی محبت ہے اور رب سے کتنی محبت. بے شک بے شک. یہی تو ٹیسٹ ہے نا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مما رزقناہم ينفقون کا جو یہ فلسفہ ہے وہ بھی کیا ہے. دیکھیں بڑی خوبصورت بات ہے. اللہ کیا فرماتا ہے، مما رزقناہم، وہ مال جو ہم نے دیا وہ خرچ کرتے ہیں. مطلب مال بھی رب دے رہا ہے، یعنی وہ ایک طرح سے آپ کو امانتاً دے رہا ہے کہ یہ رکھو، یہ میرا مال ہے، پھر میری راہ میں خرچ کرو، اس کا ثواب ملے گا تمہیں. واہ واہ واہ. تو اب وہ جو مال تمہارے پاس آ گیا نا، مالک نہیں امین ہے. ایگزیکٹلی. تو اب جب وہ مال میرا ہے ہی نہیں تو بنیادی طور پر تو مجھے حکم کی پابندی کرنی ہے. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ پورا کرنا ہے. اور پھر رب کہہ رہا ہے کہ میں اس پہ اجر بھی دوں گا. مطلب یہ نہیں، مطلب ہم اگر کسی کو قرض دیں اور پھر وہ ہمارے قرض کی رقم ہمیں واپس کرے تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں کہ بھائی آپ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وہ رقم واپس کی. اصل تو احسان ہمارا تھا، ہم نے دیا. لیکن رب تعالیٰ بیسیکلی ٹیسٹ کرتا ہے کہ آپ کو مال دیا ہے، اب آپ مال حاصل ہونے کے بعد اب آپ کتنا اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے اور کتنا اس مال کے اوپر ملکیت جما لیتے ہیں. تو یہ جو ٹیسٹ ہے نا، بیسیکلی دیکھیں قربانی ہے ہی ٹیسٹ، انسان کا ٹیسٹ ہے. مال بندے کو جو ہے وہ، اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو مال دیا نا تو یہ اس سوچ کے ساتھ دیا کہ یہ مال جو ہے یہ تمہارا نہیں ہے، اس مال میں تمہارے غریب بھائیوں کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے. ٹھیک ہے نا. یہ مال تمہارا، مطلب یہ اگر تم یہ سمجھ لو کہ مال میرا ہے تو تم اپنے پاس ہی دبا کے رکھو گے. لیکن جب تمہیں یہ پتا ہوگا کہ یہ مال میرا ہے لیکن اس میں میرے غریبوں کا، فقیروں کا، مسکینوں کا حق ہے، تو پھر تم بڑے آرام سے نکالو گے اور تمہیں دل میں یا درد بھی نہیں ہوگا. بے شک. واہ واہ واہ، کیا اچھی بات ہے. دیکھیں یہ ہوتی ہے بات کہ جب انسان یہ سوچتا ہے نا کہ جناب یہ مال میرا ہے، میرا ہے، میرا، آپ کا نہیں ہے، آپ امین ہے، آپ کے پاس تو امانت ہے اللہ کی، اللہ کا دیا ہوا ہے، اسے خرچ کرنا ہے. اب اس میں شیطان جو ہے نا وسوسہ ڈالتا ہے، کیا خرچ کر رہے ہو اتنا، بس چھوٹا سا کچھ معاملہ کر دو. ایسا ہم نے زکوٰۃ میں بھی یہی دیکھا ہے، لوگ توجیحات بیان کرتے ہیں یوں اور اس طرح سے بہت سے ایسے مسائل اور سوالات آتے ہیں مفتیان دین کے پاس. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو تو ہم بہت سے پس و پیش سے کام لیتے ہیں، اور جب اپنی ذات پہ خرچ کرنا ہو تو پھر بے دریغ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کا کوئی حساب شمار ہم نہیں رکھتے. جناب یہ تو ہمارے بچے کی خوشی ہے، یہ تو ہمارے بچوں کی خوشی ہے، یہ تو ہمارے اسٹیٹس کا سوال ہے، یہاں پر تو ہمارے لیے یہ معاملات ہیں. تو یہ چیز ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جب اللہ کے چونکہ یہ اللہ سے تجارت ہے، جو اس کا اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ سے ملنا ہے، کہیں اور سے نہیں ملنا. تو یہ آپ قربانی کا جذبہ پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ نشریات دیکھی جا رہی ہے اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس وقت جب ضرورت ہے اس بات کی، کیونکہ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، اس وقت یہ کووڈ-19 کے بعد کی بات کر رہا ہوں، جو ہماری معاشی صورتحال ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ لوگ بہت خوشحال نظر آئیں. لوگ اس وقت سفید پوشی میں ہیں. ان سفید پوش لوگوں تک آپ کی قربانی کا گوشت اگر پہنچتا ہے تو یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا عمل ہے. چونکہ آپ ظاہر دنیا کی جس ملک میں بھی ہیں، پاکستانی ہیں اور قربانی کرنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں تک یہ گوشت پہنچ جائے. پاکستان میں دور افتادہ مقامات پر، جو ایسے مقامات ہیں جہاں پر ذرائع نہیں ہیں پہنچنے کے، تو اس کے لیے بہترین پلیٹ فارم جو ہے KGN فراہم کر رہا ہے آپ کو. اور ایسی ٹرانسپیرنسی ہے، یہ تو ایک ایسا ٹرسٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس پر آپ کو ٹرسٹ ہے، آپ کا اعتماد ہے اس ادارے پر الحمدللہ. تو آپ اس وقت جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے جو ہے حصے جو ہے اس کو وہ کریں، اپنا نام لکھوائیں، اور اپنا اگر آپ شامل ہوں گے تو مجھے خوشی ہوگی
کہ آپ کے انعاموں کا جب اعلان کروں گا میں تو یقیناً مجھے اس بات کی خوشی ہوگی۔ ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سے اپیل کریں گے قربانی کے حوالے سے، KGN کے حوالے سے جو ایک ٹرانسمیشن ہے، ٹیلی تھون ہے، اس میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ یہ سب کے لیے قربانی ہے، یہ رب کے لیے قربانی ہے، یہ رب کے لیے قربانی